بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے سلسلے میں ہم توجیہ مسائل کا حصہ دوم پڑھ رہے ہیں اور سبق نمبر 161 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 160 سبق پڑھا، اس میں نماز جماعت کی احکام کو ہم نے پڑھا، اور یہ بھی ایک لحاظ سے امام جماعت کا احکام کا ہی سلسلہ ہے۔ تو نماز جماعت کا، امام جماعت کا، مقتدیوں کا، امام جماعت کی شرائط، یہ سارا ریلیٹڈ ہے نماز جماعت کے مسائل کے متعلق۔ تو بہرحال اس سبق کا ہم نے مختصر سا کچھ مسائلوں کے لیے نام چینج کیا ہے، امام جماعت کی شرائط۔ آگے بھی ٹائٹل بدلے گا، تبدیل ہوگا یا نیا ٹائٹل آئے گا، تو اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی ہم شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 1433 سے 1433، 1434، 1435، اس طرح سلسلہ وار یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ 1433 مسئلہ نمبر امام جماعت کی شرائط۔ امام جماعت کی شرائط کون کون سی ہیں؟ امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ بالغ ہو، نمبر 1 شرط، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 شیعہ اثنا عشری ہو، نمبر 4 عادل ہو، نمبر 5 حلال زادہ ہو، نمبر 6 نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو۔ اگر مقتدی مرد ہو تو اس کا امام بھی مرد ہونا ضروری ہے، اور 10 سالہ بچے کی اقتداء صحیح ہونا، اگرچہ وجہ سے خالی نہیں لیکن اشکال سے بھی خالی نہیں۔ اور عدالت یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیتا ہو، محرمات کو ترک کرتا ہو۔ اس کی نشانی ظاہری وضاحت ہے جب تک انسان کو اس کے برخلاف انجام دینے کی خبر نہ ہو۔ جی مسئلہ نمبر 1434، یہ بھی امام جماعت کی شرائط کے بارے میں ہے۔ آئیں اس کا متن پڑھ لیں۔ جو شخص پہلے ایک امام کو عادل سمجھتا تھا، اگر شک کرے کہ وہ اب بھی عدالت پر قائم ہے یا نہیں، تب بھی اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1435، اس کا ٹائٹل عنوان بھی امام جماعت کی شرائط ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہو وہ کسی ایسے شخص کی اقتداء نہیں کر سکتا جو بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز پڑھتا ہو، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو کسی ایسے شخص کی اقتداء نہیں کر سکتا جو لیٹ کر نماز پڑھتا ہو۔ انتہائی آسان مسئلے ہیں، اس لیے ہم رفتہ رفتہ بڑھتے رہیں۔ جی مسئلہ نمبر 1436، اس کو عنوان بیان کرتے ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو وہ اس شخص کی اقتداء کر سکتا ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو، لیکن جو شخص لیٹ کر نماز پڑھتا ہو اس کا کسی ایسے شخص کی اقتداء کرنا جو کھڑا ہو کر یا لیٹ کر یا بیٹھ کر نماز پڑھتا ہو محل اشکال ہے، لہذا بیٹھ کر امام کی اقتداء مشکل ہے، محل اشکال ہے۔ کوئی بھی شخص اس کی کرنے میں محل اشکال لکھا ہوا ہے، محل اشکال یعنی اس فتویٰ یہاں موجود نہیں ہے۔ 1437 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی امام جماعت کی شرائط ہے۔ اگر امام جماعت کسی عذر کی وجہ سے نجس لباس یا تیمم یا جبیرہ کے وضو سے نماز پڑھے تو اس کی اقتداء کی جا سکتی ہے۔ انتہائی آسان۔ امام جماعت کی شرائط مسئلہ نمبر 1438، اس کو بھی عنوان بیان کرتے ہیں، آئیں پڑھتے ہیں۔ جی اگر امام کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے وہ پیشاب اور پاخانہ روک نہ سکتا ہو تو اس کی اقتداء کی جا سکتی ہے، نیز جو عورت مستحاضہ نہ ہو وہ مستحاضہ عورت کی اقتداء کر سکتی ہے۔
جی 39 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی امام جماعت کی شرائط ہیں۔ بہتر ہے کہ جو شخص جذام یا برس کا مریض ہو وہ امام جماعت نہ بنے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سزا یافتہ شخص کی جس پر شرعی حد جاری ہو چکی ہو اور توبہ کر لیا ہو تو اس کی اقتدار نہ کی جائے۔ انتہائی آسان مسئلے ہیں، اس لیے میں دوبارہ ان کو ذکر نہیں کرتا، پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ 1440 مسئلہ نمبر، نماز جماعت کے احکام۔ ٹائٹل تھوڑا سا فرق رکھتا ہے، ویسے سابقہ بھی نماز جماعت کے ہی احکام تھے، لیکن امام کی شرائط کو ذکر کیا تو ہم نے ٹائٹل لگایا ہوا تھا۔ ابھی ٹائٹل کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے پھر دوبارہ جو ہے وہ نماز جماعت کے احکام کو ہم ایک نئے زاویے سے، نماز کی نیت کرتے وقت ضروری ہے کہ مقتدی امام کو معین کرے، لیکن امام کا نام جاننا ضروری نہیں ہے، اور اگر نیت کرے کہ میں موجودہ امام جماعت کی ادا کرتا ہوں تو اس کی نماز صحیح ہے۔ جی انتہائی آسان مسئلہ۔ 1441 مسئلہ نمبر، نماز جماعت کے احکام۔ اس کے ٹائٹل عنوان، جی کچھ مسئلہ یوں ہے، ضروری ہے کہ مقتدی الحمد اور سورہ کے علاوہ نماز کی سب چیزیں خود پڑھے، لیکن اگر اس کی پہلی اور دوسری رکعت امام کی تیسری اور چوتھی رکعت ہو تو ضروری ہے کہ الحمد اور سورہ بھی پڑھے۔ جی مسئلہ نمبر 1442، نماز جماعت کے احکام کے متعلق۔ اگر مقتدی نماز صبح و مغرب عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام کی الحمد اور سورہ پڑھنے کی آواز سن رہا ہو تو خواہ وہ کلمات کو ٹھیک طرح نہ سمجھ سکے اسے الحمد اور سورہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر امام کی آواز نہ سن پائے تو مستحب ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھے، لیکن ضروری ہے کہ آہستہ پڑھے۔ اگر سہواً بلند آواز سے پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح مغرب عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جی اگلے مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ 1443 مسئلہ نمبر، نماز جماعت کے احکام۔ اس کا ٹائٹل انتہائی مختصر یہ مسئلہ ہے، اگر مقتدی امام کی الحمد اور سورہ کی قرات کے بعض کلمات سن لے تو جس قدر نہ سن سکے وہ پڑھ سکتا ہے۔ جی 1444 مسئلہ نمبر، نماز جماعت کے احکام۔ اگر مقتدی ساون الحمد اور سورہ پڑھے یا یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ جو آواز سن رہا ہے وہ امام کی نہیں ہے الحمد اور سورہ پڑھے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ امام کی آواز تھی تو اس کی نماز صحیح ہے۔ تو امام کے جب قرات امام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدی سنتے ہیں، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جو آواز نہیں پہنچ پاتی تو اس وقت امام کے قرات کے دوران بھی قرات مامون کر سکتا ہے اور مقتدی کر سکتا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1445، نماز جماعت کے احکام۔ اگر مقتدی شک کرے کہ امام کی آواز سن رہا ہے یا نہیں، یا کوئی آواز سنے اور یہ نہ جانتا ہو کہ امام کی آواز ہے یا کسی اور کی، تو وہ الحمد اور سورہ پڑھ سکتا ہے۔ جی 1446 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت کے احکام ہے۔ مقتدی کو نماز ظہر اور عصر کی پہلی اور دوسری رکعت میں احتیاط کی بنا پر الحمد اور سورہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور مستحب ہے کہ ان کے بجائے کوئی ذکر کرتا رہے، مثلا سبحان اللہ یا الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ اذکار جو ہے کوئی نہ کوئی پڑھتا رہے۔
جی 1447 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل بھی عنوان نماز جماعت ہے۔ مسئلہ نمبر 1448، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز جماعت کے احکام ہے۔ اگر مقتدی ساون امام سے پہلے سلام کہہ دے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ امام کے ساتھ سلام کہے، بلکہ زائد یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر بھی امام سے پہلے سلام کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مبتلا بے مسئلہ ہے اور آسان ہے، اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے بعد مقتدی کو چلنا چاہیے اصولاً، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہو جائے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مسئلہ نمبر 1449 نماز جماعت کے احکام کے متعلق ہے۔ اگر مقتدی تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ نماز کی دوسری چیزیں امام سے پہلے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انہیں سن لے یا یہ جان لے کہ امام انہیں کس وقت پڑھتا ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ امام سے پہلے نہ پڑھے۔ تکبیرۃ الاحرام پہلے نہیں کہنی چاہیے، باقی جو ہے وہ کسی حد تک معاف ہیں۔ مسئلہ نمبر 1450 نماز جماعت کے احکام کے متعلق، ضروری ہے کہ مقتدی جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ نماز کے دوسرے افعال مثلا رکوع اور سجود امام کے ساتھ یا اس سے تھوڑی دیر بعد بجا لائے۔ اگر وہ ان افعال کو عمدن امام سے پہلے یا اس سے کافی دیر بعد انجام دے اس طرح کہ امام کی مطابقت صادق نہ آتی ہو تو اس کی جماعت باطل ہوگی، لیکن اگر فرادہ شخص کے وظیفے پر عمل کرے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اس کی تفصیل ہو چکی ہے 1403 مسئلے میں۔ 1451 مسئلہ نمبر نماز جماعت کے متعلق، اگر مقتدی بھول کر امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھائے اور امام رکوع میں ہی ہو تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ رکوع میں چلا جائے اور امام کے ساتھ ہی سر اٹھائے۔ اس صورت میں رکوع کی زیادتی جو رکن ہے نماز کو باطل نہیں کرتی، لیکن عمدن رکوع کی طرف نہ پلٹے تو احتیاط کی بنا پر اس کی جماعت باطل ہے، لیکن اس کی نماز اس کے ساتھ جو ہم نے 1403 مسئلے میں بیان کی ہے صحیح ہے کہ جماعت کا ثواب سے محروم ہوگا، نماز اس کی صحیح ہوگی۔ لیکن اگر وہ دوبارہ رکوع میں جائے اور اس سے بیشتر کہ وہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو، امام سر اٹھا لے تو احتیاط کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ تو لہٰذا یہ عام طور پر بھول بھی جاتا ہے انسان، یا بعض اوقات امام جو ہے وہ زیادہ اذکار پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ امام سے پہلے رکوع سے نہیں آنا چاہیے، اگر آ گیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ رکوع میں جانا چاہیے۔ جی اگلا مسئلہ 1452 مسئلہ نمبر نماز جماعت کے احکام کے متعلق ہے۔ اگر مقتدی سہواً سر سجدے سے اٹھا لے اور دیکھے کہ امام ابھی سجدے میں ہے تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ سجدے میں چلا جائے، اور اگر دونوں سجدوں میں ایسا ہی ہو جائے تو دونوں سجدوں کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جو رکن ہے نماز باطل نہیں ہوتی۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، اس کو آپ سے نشین کرنے کے لیے رپیٹ کر دیتا ہوں۔ اگر مقتدی سہون کا مطلب ہوتا ہے بھول کر سر سجدے سے اٹھا لے امام سے پہلے اور دیکھے کہ امام تو ابھی سجدے میں ہیں تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ دوبارہ سجدے میں چلا جائے، اور اگر دونوں سجدوں میں ایسا ہی ہو جائے تو پھر تو دو سجدوں کی زیادتی ہو جائے گی، ہو جانے کی وجہ سے جو رکن ہے وہ اضافہ ہو گیا، تو نماز باطل نہیں ہے ہونے کی باوجود۔ جس طرح رکوع ڈبل کر دیا تھا بھول کر، تو رکوع ڈبل ہونے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اسی طرح یہ سجدہ جو ہے وہ ڈبل سجدہ، یوں کہوں دو سجدے ڈبل ہونے کی بنیاد پر بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ویسے تو فارمولہ یہ ہے کہ
رکن کی اگر عمدن جان بوجھ کر اضافہ کیا جائے تو نماز باطل ہوتی ہے، لیکن یہ جماعت کے فضائل ہے، جماعت کے مصلحت ہے کہ اس میں انسان کو معاف ہے کچھ چیزیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔